अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बच्चे भी, बच्चों के वालिदैन भी इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इससे आप घर में बैठकर आराम से अपनी तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपको पता है कि आज मैं आप ना सिर्फ बच्चों से मुखातिब हूँ बल्कि बच्चों के वालिदैन से भी मुखातिब हूँ, क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन लेक्चर बच्चों के लिए भी सुनना ज़रूरी है, तो बच्चों के वालिदैन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो तदरीस है वो बच्चों के वालिदैन के ज़िम्मे है। हमारी कोशिश रहेगी और हमेशा से रही है कि हम आपको अच्छी से अच्छी तालीम से मुस्तफ़ीद करवा सकें। तो इसके लिए ये जो ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला है शुरू किया गया है, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी हम आपके साथ राब्ते में रहें जब तक स्कूल ओपन नहीं होते। इंशाल्लाह ये ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी रहेगा और आपके साथ हम व्हाट्सएप के ज़रिए भी राब्ते में हैं और मैसेज के थ्रू भी राब्ते में हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो उर्दू की जमात चहारम की पहली क्लास है। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये आज 7 अप्रैल है और ये हमारा पहला हफ्ता है। ये लेक्चर जो है ये हफ्तावार होगा, 7 अप्रैल का 13 अप्रैल। आज आपको जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आपको होमवर्क भी आपका होगा और आपकी लर्निंग के लिए भी होगा। तो आपने उसका ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको काम दिया जाए वो आपने बर वक्त उसको मुकम्मल करना है, और आपके पास जो वक्त है वो 1 हफ्ते का है। और उम्मीद है कि सबने किताबें खरीदनी होंगी, और अगर किसी ने अभी भी नहीं खरीदी तो अभी आप खरीद लीजिए, क्योंकि किताबें तो बस आप से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं। आप किताब बुक सोर्स पर कॉल करें, इमरान किताब घर पर कॉल करें, किताबें आपके घर पे पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उर्दू जमात चहारम, ये किताब है उर्दू की, आफाक सन सीरीज की ये किताब है। अगले सफ़े पर ये पेश लफ्ज़ है। ये सब वालिदैन के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको मालूमात फ्राहम होंगी कि आप इस किताब में क्या क्या मवाद अपने बच्चे को करवा सकते हैं। इस किताब में जो मौजूद मवाद है वो बच्चों की लिखाई और पढ़ाई की सलाहियतों को उजागर करने के लिए है। अगला सफ़ा, इसमें इसी किताब से कुछ सफ़ात देकर किताब का अक्स दिखाया गया है। ये असबाब की फहरिस्त है। आपको जैसा कि पता है कि गैरिसन स्कूल सिस्टम का तालीमी सिलसिला 3 समाही पर मुश्तमिल होता है, पहली समाही, दूसरी समाही और तीसरी समाही। अब पहली समाही के लिए जो हमने असबाब का इंतखाब किया है वो सबक नंबर 1 खुदा की कुदरत से सबक नंबर 6 एहसास ज़िम्मेदारी तक। आज हमारा सबक नंबर 1 खुदा की कुदरत एक नज़्म है। ये सबक नंबर 1 खुदा की कुदरत, ये एक नज़्म है और इसके शायर का नाम इस्माइल मीठी है। इस नज़्म में के कुछ मकासिद हैं। इस नज़्म को पढ़ने के बाद हम ये जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ने अपनी किस कदर नेमतें हमारे लिए अता की हैं। अल्फाज पर एराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकेंगे, हरूफ़े जार का इस्तेमाल कर सकेंगे, नज़्म पढ़कर इसका मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकेंगे। मैं अब आपको इसकी बुलंद ख़्वानी नहीं करवा रही, ये आप घर में करें बुलंद ख़्वानी। जिसकी समझ नहीं आए आप अपनी मम्मा से, अपने पापा से हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये इसमें बता देती हूँ कि इस नज़्म में क्या बयान किया गया है, शायर ने क्या कहने की कोशिश की है। शायर ने इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है, खुदा की कुदरत, जैसा कि सबक का नाम खुदा की कुदरत है। अब खुदा की कुदरत आपने
جماعت دوم میں اور جماعت سوم میں حمد کے نام سے یہی نظم پڑی ہے اسی طرح سے. تو خدا کی قدرت بھی وہی ہے, حمد بھی اسے ہی کہتے ہیں, خدا کی قدرت بھی اسے ہی کہتے ہیں, جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے, اتنا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کر سکتا ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا, جیسے زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, پھل, پھول, غرض کے آپ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ کو بے انتہا نعمتیں نظر آتی ہیں. اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا اس کو. اگر اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے تو اس کو آسمان کو ستاروں سے بھر دیا, اس کو سجا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے موسموں کا اگر ہم ذکر کریں تو موسم گرما بنایا تو ہمیں سایہ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں سایہ دیا. اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے سردی میں دھوپ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھوپ دی. موسم بہار میں کونپلیں کھلائیں, رنگ برنگے پھول کھلائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, تو بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جانوروں کے ساتھ ان کے جوڑوں کو پیدا کیا ہے. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے سیپ کے اندر موتی کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک اپنی پیدا ہوئی چیز کو جو جاندار ہیں ان کو خوراک دینے کا بندوبست بھی کر دیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی طرف ہم دیکھیں, ہمارا جسم ہے, ہمارے جسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں. ان اعضاء میں دیکھیں آپ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں, ہاتھوں کو کیا کرنا ہے, ہاتھوں سے کام کرنا ہے. پاؤں دیے ہیں, پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں, اور آنکھیں دی ہیں. آنکھوں سے ہم ان سب نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں. ہمارا خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی آپ اس شخص کو دیکھیں جس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ہمیں ہونٹ دیے ہیں, ہمیں زبان دی ہے, تاکہ ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. بس شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی انداز میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بنایا ہے, بہت نعمتیں پیدا کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اب اس نظم میں اہم الفاظ ہیں. اہم الفاظ جسے ہم املا بھی کہتے ہیں: خوشنمائی, حکمت, نادر, قادر, کمپلین. خوشنمائی خوبصورتی, حکمت دانائی, نادر انمول ہو گیا, نایاب بھی کہتے ہیں, قادر قدرت رکھنے والا بھی ہے, طاقت رکھنے والا بھی ہے, کمپلین چھوٹی چھوٹی پتیاں جس سے پھول بنتے ہیں. یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اہم الفاظ, اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. اب اگلا صفحہ نمبر 2 کھولیں. اس میں ہے الفاظ معنی. الفاظ معنی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اپنی کتاب سے. خوشنمائی خوبصورتی, کمپلین چھوٹی پتیاں, قادر قدرت رکھنے والا, حکمت عقل, دل گروہ بادلوں کا تہ در تہ اکٹھا ہونا. دل کیا ہے؟ دل ایک نیا ورڈ ہے آپ کے لیے, پہلے آپ نے شاید اس کو نہ سنا ہو. اس کا مطلب ہے بادلوں کا تہ در اکٹھا ہونا. جب آپ کو پتہ ہے بارش ہونے والی ہوتی ہے, برسات کے موسم میں کالے بادل بھی ہوتے ہیں, اس طرح سے گرے بادل بھی ہوتے ہیں. وہ زیادہ سارے بادل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو دل کہتے ہیں. رت ہوتا ہے موسم, جیسے گرمی کی رت, سردی کی رت, یعنی سردی کا موسم اور گرمی کا موسم. تھر تھراتا, کانپتا. نادر نایاب, یعنی جو کوئی چیز بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. بھانے لگا, اچھا لگنے لگا. یہ تو ہو گئے الفاظ معنی, یہ اب آپ نے یاد کرنے ہیں کتاب سے. اب آتے ہیں تفہیم کی طرف. ان سوالات کے جوابات لکھیں. سوالات دیکھیں ذرا کتاب میں. سوال نمبر 1 ہے, اس نظم میں موجود اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے نام لکھیں. اب آپ جب نظم پڑھیں گے تو آپ اس میں سے 5 نام نکال لیں گے.
بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے، تو آپ جو میں نے اس میں رائٹ کیے ہیں وہ ہیں آنکھ، منہ، زبان، باطل اور شجر۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، منہ دیا ہے، ہونٹ دیے ہیں، تو یہ اسی لیے دیے ہیں، ہم زبان سے اللہ کا ذکر بلند کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں، یہ اس کا مناسب جواب ہے۔ نمبر 3 ہے، اس نظم میں کتنے موسموں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان کے نام لکھیں۔ اس نظم میں جو ہمارے پاکستان میں 4 موسم آتے ہیں، تو ان 4 کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ 4 موسم: بہار، خزاں، سرما اور گرما۔ کبھی و قادر سے کیا مراد ہے؟ آخری سوال ہے، کبھی و قادر سے کیا مراد ہے؟ کبھی کا مطلب مضبوط اور قادر کا مطلب قدرت والا یعنی طاقت والا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال جواب تو ظاہر ہے میں اب بول رہی ہوں، آپ نہیں لکھ سکتے اتنی جلدی، تو اس کے لیے آپ کو آج انشاءاللہ نوٹس جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیے جائیں گے۔ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ چیک کر لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو میں آج آپ کو لیکچر کے آخر میں بتا دوں گی، وہ پھر آپ لکھ لیجئے گا، اور اپنے بچے کے نام، کلاس، سیکشن کے ساتھ اسکول سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو نوٹس آپ کو مہیا کیے جائیں گے، یہ آپ نے جو کاپی کا کام ہے وہ کاپی پہ کرنا ہے، اور جو کتاب کا کام ہے وہ کتاب پر کرنا ہے، کیونکہ نوٹس بھی اسی طریقے سے واٹس ایپ کیے جائیں گے۔ کتاب والا کام کتاب میں ہی ہوگا اور کاپی کا کام کاپی میں ہی ہوگا، اور آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کام جیسے کہ آپ جماعت میں کرتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، دن لکھتے ہیں، سبق نمبر 1 لکھتے ہیں، پھر سبق کا نام لکھتے ہیں، اسی طرح سے صاف ستھرا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ الفاظ سازی، ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہ ہے نرالی، شجر، قدرت، زبان، کبھی، یہ 5 لفظ ہیں۔ اب آپ نے اس میں زیر، زبر اور پیش لگانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر او کی آواز آتی ہے وہاں پیش آتا ہے، جہاں آ کی آتی ہے وہاں زبر آتا ہے، جہاں ای کی آتی ہے وہاں زیر آتا ہے۔ تو آپ نے اپنے منہ سے یہ لفظ بولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب جیسے نرالی ہے تو نی کے نیچے کیا آئے گا؟ اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا؟ نیچے زیر آئے گا۔ را کے اوپر زبر آئے گا۔ اب لی ہے تو ظاہر ہے لام کے نیچے زیر آئے گا۔ اسی طرح سے آپ نے یہ زیر زبر پیش لگانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ نوٹس میں سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ کر کر سکتے ہیں اپنی کاپی پر۔ نظم کے مطابق قافیے لگا کر مصرے مکمل کریں۔ اچھا، اب یہ پہلے بتائیں کہ قافیے کیا ہوتے ہیں۔ قافیے ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی مصرع شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ دوسرا مصرع کے جو آخری 2 الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ میں بولتی ہوں، آپ سنیے۔ پھوٹیں نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہے سر میں۔ اب اس کے آخری دونوں لفظ شجر میں اور سر میں ایک جیسے ہیں، ان کی آواز بھی ایک جیسی آ رہی ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اب دیکھیں، نرالی میں بھی لام چھوٹی یہ لی ہے اور خالی میں بھی لام چھوٹی یہ لی ہے، تو ظاہر ہے پھر یہاں پر ایک جیسے یہ الفاظ ہیں، تو آپ نے یہ نظم سے نکالنے ہیں اور آپ نے یہ خود یہاں پر نا رائٹ کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ اگلا ہمارا آ جاتا ہے زبان دانی۔ اچھا، زبان دانی میں اب اس میں گرامر کا کام ہے۔ نظم میں موجود 4 اس میں عام اور 4 اس میں خاص لکھیں۔ پہلے تو میں آپ کو اسم کی تعریف بتا دیتی ہوں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم نام کو کہتے ہیں، کسی بھی شخص کا، جگہ کا یا چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا، جگہ کا یا چیز کا نام اسم ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسم کیا ہے؟ اسم نام ہے، تو اسم کی آگے 2 اور اسمیں بھی ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔
نام تو نام ہے، پھر اسم عام اور اسم خاص کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اسم عام وہ ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے، اور اسم خاص وہ ہے ایسا نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے. یہ زبان دانی. اب زبان دانی میں کیا ہے، نظم میں موجود 4 اسم عام اور 4 اسم خاص لکھیں. اب آپ نے نظم میں سے اسم عام اور اسم خاص نکالنے ہیں اور یہاں پر لکھنے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسم ہے کیا. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو. اسم کہتے ہیں نام کو. کس کا نام؟ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، یا پھر کسی چیز کا نام. کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اب اسم کے آگے 2 قسمیں ہیں، اسم عام اور اسم خاص. اس کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں، اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی آسانی کے لیے اس کو اسم عام اور اسم خاص لکھا ہوا ہے. اب اسم عام کیا ہے؟ اسم عام ہے وہ نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ نہ کرے. اسم خاص کیا ہے؟ ایسا نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے. آپ کو فرق سمجھ چاہتی ہوں میں کیا ہے اس میں فرق؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے وہ ایک لڑکی ہے تو جو وہ لڑکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم عام ہے. لڑکی ہے، لڑکیاں بہت ساری ہوتی ہیں. اب کس نہیں پتا کہ کون سی لڑکی ہے. اگر ہم نے کسی کو بلانا ہو، مخاطب کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ لڑکی اب کچھ ایسے تو سب آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسم خاص ہوتا ہے. اسم خاص ہے، اس لڑکی کا نام ہے وہ عائشہ ہے. عائشہ کیا ہے؟ اسم خاص ہے، اور لڑکی اسم عام ہے. جس طرح شہر میں بہت سارے اسکول ہوتے ہیں، تو اب اسکول تو بہت سارے ہیں، اگر نام نہیں ہے تو پھر اسکول کیا ہے؟ اسم عام ہے. اور اگر نام آ جائے جیسے گیریزن اسکول سسٹم تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم خاص. ٹھیک ہے، اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا. کسی خاص چیز کی جگہ، خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں. اسی طرح سے اب آپ نے نظم میں سے یہ اسم عام نکالنے ہیں تو وہ آپ نے کتاب پہ لکھنے ہیں، اسم خاص بھی اور اسم عام بھی. جو میں نے نکالے ہیں اسم عام ہیں ہونٹ، آنکھیں، زبان، دل، اور اسم خاص ہیں خدا، دن، رات، قدرت. اچھا جی، اب آ جاتا ہے، پہلے میں آپ کو اعراب لگانا بتا دیتی ہوں. آپ کو سمجھ شاید زبانی طور پہ نہ آئے تو یہ اعراب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے لگانے ہیں. سب سے پہلے ہے نرالی. نرالی میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون میں نیرالی. نی را، لام کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر، اور یہ کے اوپر جزم. نون سے نی، رے زبر را، نیرا، لام زیر یہ لی، نیرا لی. شجر، شر میں کیا ہوگا؟ زبر، شجر، اور یہاں پر آ جائے گا جزم. اور قدرت، قاف پیش، او کی آواز آ گئی نا، دال، قد، رے زبر تے، رت، قدرت. زبان، زیبش زو، بے زبر با، بے الف زبر با، نون، زبان. قوی، کاف، یہاں پر تشدید آتی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کے اوپر زبر آ گئی، قوی، اور یہ کے اوپر جزم، قوی. اچھا، یہ شجر میں کون سا ہے؟ اس میں شجر ہے نا، 3 حرف ہیں، تو یہاں پر جیم اور یہاں پر شجر. اس طرح سے آپ نے اعراب لگانے ہیں آواز نکال کر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا لگے گا، زیر لگے گا، زبر لگے گا، یا پھر پیش لگے گا. صفحہ نمبر 4، جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں. اب بولیں. یہ صفحہ نمبر 4، مصرے میں حروف لگا کر، جملے میں حروف لگا کر جملے مکمل کریں.
ये ना दोबारा होगा क्योंकि यहाँ मैंने ये लगाने हैं। ये सफ़ा नंबर 4 है। जुमलों में मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ये अब कर रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि हरूफ जार क्या है। हरूफ जार किसे कहते हैं? हरफ जार की तारीफ। हरफ जार वो हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। अभी जब आप ये हल करेंगे, ये खाली जगह पूरी करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। हरफ जार क्या होते हैं? का, ही, को, के, ने, पर, ये सब हरफ जार हैं। कि आपकी किताब में है ये ने, का, तक, पर, से, में, ये सब क्या है? हरूफ जार। इसकी मिसाल क्या है? किताब और पेंसिल मेज़ पर रख दो। अब इसमें हरफ जार कौन सा है? पर। इस जुमले में पर जो है वो हरफ जार है। अब आगे देखें। मैंने अहमद डैश इंतज़ार किया मगर वो न आया। अब अहमद डैश इंतज़ार किया, किस अहमद का होगा या की होगा? का होगा ना। मैंने अहमद का इंतज़ार किया। अहमद क्या है? इसम है और इंतज़ार क्या है? फ़ेल है। अब हरफ जार ने इसम को फ़ेल से मिला दिया। मैंने अहमद का इंतज़ार किया मगर वो ना आया। दूसरा है सारा डैश किताब और अहमद ने कलम ख़रीदा। सारा ने किताब और अहमद ने कलम ख़रीदा। तीसरा है स्टेशन डैश पहुँचते पहुँचते हामिद के कपड़े भीग गए। स्टेशन कौन सा आएगा इसमें से? तक। तक आएगा। स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते हामिद के कपड़े भीग गए। कचरे को कूड़ेदान डैश फेंकना चाहिए। कूड़ेदान पर नहीं, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मैं सुबह डैश आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। छत डैश बैठा कौवा काएं काएं कर रहा था। छत पर बैठा कौवा काएं काएं कर रहा था। अब ये जितने भी हरूफ जार थे वो सारे इसमें पूरे हो गए हैं। अगला है लिखाई की महारत। शायर जिस ख्याल के तहत कोई नज़म लिखता है उसे मरकज़ी ख्याल कहते हैं। मरकज़ी ख्याल, अब आपने ये 3 इसके लिए लाइनें दी गई हैं, इस पर आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है। जब भी शायर कोई नज़म लिखता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है लिखने का, तो उस मकसद को जब हम बयान करते हैं तो उसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। ये मरकज़ी ख्याल 2 से 3 सत्रों का होना ज़रूरी है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल यही है कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं और इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है और अल्लाह ही की ज़ात कादिर मुतीक़ है। यह आपने किताब में हल करना है। सवाल नंबर 7 और आखिरी है हिकमत। जुमले बनाने हैं। हिकमत, सफाई, शजर, ठंडी, रोशन। ये जुमले जो हैं ये आपने खुद से बनाने हैं। कोशिश करनी है कि आप खुद बनाएं और इसको आप कॉपी पे हल करें। जब आप जुमले बनाएं तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप एक बार जब मामा को बता देंगे कि ये जुमला मैंने बनाया है तो वो आप कहेंगी सही है तो फिर आप लिख दीजिएगा। और ख़ुद भी हमें जब हम कोई फिक्रा बोलते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जैसे हिकमत है तो इसका हम क्या जुमला बना सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं बनाई। सफाई है, सफाई का जुमला क्या हो सकता है? सफाई इसका ईमान है, या हमें अपने घर को साफ़ रखना चाहिए, हमें अपने घर की सफाई में अम्मी की मदद करनी चाहिए। शजर, ये शजर सायादार है। ठंडी, ठंडी हवा चल रही है। रोशन, आज का दिन रोशन है। आज मेरा कमरा रोशन है, ये भी हो सकता है। और आप ये ख़ुद बनाएंगे तो आपकी जो लिखने की सलाहियत है वो उसमें इजाफ़ा होगा। ठीक है। और आपको नोट्स तो आज अवेलेबल हो जाएंगे, आज दस्तयाब कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर, आप देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप नोट्स से ज़रूर हेल्प लीजिएगा, ज़रूर आप नोट्स को देख लीजिएगा। जो किताब का काम है वो किताब में और जो कॉपी का काम है वो कॉपी में कीजिएगा।
اور اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں واٹس ایپ نمبر، وہ آپ لکھ لیجیے 0335767050 0335 767050 0335767050 یہ گائیڈنس اسکول سسٹم کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو سیو کر لیں اپنے موبائل میں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اسکول کا آفس جو ہے وہ اوپن ہے، آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، بچے کا نام بتا کر، کلاس سیکشن بتا کر پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ اسائنمنٹس ہیں آپ کی جو آپ نے کرنی ہے، کہ آپ نے یہ جو فل ان دی بلینکس اس میں ہیں، خالی جگہیں ہیں، وہ آپ نے پوٹ کرنی ہے۔ کتاب کا کام کتاب پر، کاپی کا کام آپ نے کاپی پہ ضرور کر لینا ہے جب اگلے ہفتے کے لیکچر تک، جب اگلے ہفتے ہم ملیں تو آپ کا یہ والا کام کور ہوا ہو، آپ نے سب کچھ یاد بھی کر لیا ہو، لیکن آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ کام کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کی پیپرز کے لیے مکمل تیاری بھی ہو۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ لیکچر ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو اپنے ہاتھ دھو لیجیے اور گھر پہ رہیے، محفوظ رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔